بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ ڈاکٹر فضل الہی صاحب کا آفیشیل یوٹیوب چینل ہے. اس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو سکے. جزاکم اللہ خیر. الحمد لله وكفى سلام على عباده الذين اصطفى. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. سورہ پارہ سورہ مریم آیت شریفہ 60 اور اس کے بعد. اللہ مالک کی توفیق سے اس آیت مبارکہ کے حوالے سے کچھ عاجزانہ گزارش کی ابتدا کل کے سبق میں کی گئی. بات یہ چل رہی تھی کہ انتہائی سنگین گناہ کرنے والے، نماز کو برباد کرنے والے، شہوتوں کی پیروی کرنے والے اور برے انجام کے حقدار، جب ان میں 3 باتیں آ جائیں، توبہ، ایمان اور اچھا عمل، تو اللہ رب العالمین ان کا معاملہ یکسر مکمل طور پر سرے ہی سے تبدیل کر دیتا ہے. اور یہ بات صرف ان 2 بری کرتوتوں والوں ہی کے بارے میں نہ تھی، بلکہ یہ رحمان و رحیم رب کا ازل سے ابد تک قاعدہ ہے اور رہے گا، لیکن جب تک موت کا وقت نہ آ جائے. قرآن سنت اس بارے میں خیر سے معمور ہے. 2 حدیث شریف میرے ساتھ سماعت فرما لیجیے. اللہ مجھے آپ کو اس عظیم رحمت رب العالمین سے بہت زیادہ فائدہ نصیب فرما دے. امام مسلم رحمہ اللہ نے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ عز و جل نے خود فرمایا، اور مفصل حدیث شریف ہے، اس میں ایک بات جو ہمارے سبق سے متعلق ہے، یا عبادی انکم تخطئون باللیل والنہار وانا اغفر الذنوب جميعا فاستغفرونی اغفر لکم. اے میرے بندو، تم رات دن گناہ کرتے ہیں اور میں تمام گناہوں کو معاف کرتا ہوں. یعنی ایک تم ہو، ایک میں ہوں. تم کیا ہو؟ شب و روز گناہ کرنے والے. اور میں کیا ہوں؟ تمام گناہوں کا معاف فرمانے والا. تو کیا کرو؟ فاستغفرونی اغفر لکم. تم مجھ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرو، میں تمہارے گناہوں کو معاف کروں. یہ بات ان کے لیے تھی، آج میرے اور آپ کے لیے بھی. ایک حدیث شریف مزید سماعت فرما لیجیے. امام ترمذی رحمہ اللہ نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل فرماتے، حدیث قدسی ہے،
یا ابن آدم انک ما دعوتنی ورجوتنی غفرت لك على ما كان فيك ولا أبالي يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي أو كما قال جل جلاله. رب العالمین نے ارشاد فرمایا اے میرے بندے تو جب تک، رب العالمین نے فرمایا اے آدم کے بیٹے تو جب تک مجھ سے امید رکھے، یا ابن آدم انک ما دعوتنی ورجوتنی، اے آدم کے بیٹے تو جب تک مجھ سے دعا کرے اور مجھ سے امید رکھے میں تجھے معاف کرتا رہوں گا، مجھے کوئی پرواہ نہیں. یعنی مجھے یہ کوئی پرواہ نہیں تیرے گناہ کتنے زیادہ ہیں. اور اس کے بعد فرمایا اے آدم کے بیٹے اگر تیرے گناہ آسمان کی بلندی تک پہنچ جائے پھر تو مجھ سے اپنے گناہ کی معافی مانگے تو میں تیرے گناہوں کو معاف کر دوں اور مجھے کوئی پرواہ نہیں. الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. تین باتیں آ گئیں تو کل بات کہاں کی فاولئک، ان کا سٹیٹس ہی اللہ نے بدل دیا. اس کے بعد کیا فرمایا یدخلون الجنہ، وہی ناکارے، وہی گمراہ، وہی خسارہ پانے والے، وہی جنت کی راہ سے دور ہونے والے اپنی کرتوتوں کی وجہ سے، توبہ سے، ایمان سے اور نیک اعمال سے کیا ہو جائیں گے؟ یدخلون الجنہ، جنت میں داخل ہو جائیں. اور اس کے بعد سماعت فرمائیے یا اللہ میرا اور آپ کا سینہ کھول دے، ہمارے کنبوں کا سینہ کھول دے. نگاہیں جمائیے اور میں آپ اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کریں، دلوں کو باغ باغ کریں. فاجی توجہ کرو وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا، اور ان سے کوئی چیز، ان سے کچھ بھی ظلم نہ کیا جائے گا. کیا مقصد اللہ بہتر جانے. جو بات بعض مفسرین نے بیان کی، جب وہ کرتوتے کرتے رہے جو سن چکے ہیں، اب ایمان لائے، توبہ کی، اچھے اعمال کیے، تو اللہ پاک ان کی کرتوتوں کی وجہ سے جو وہ کر چکے ہیں ان کی معافی میں کچھ کمی کریں گے، کچھ انعامات دینے میں کوتاہی کریں گے؟ بولو. اللہ نے اس کوتاہی کا نام ظلم رکھا. اگر کریں اللہ تو برحق ہے، کرتوتے کی ہیں، اور نہ بھی کرتوتے کریں اللہ پھر بھی سزا دے، برحق ہیں، ان کے احسان ہی احسان. لیکن وہ اللہ وہ ہیں کہ ایمان، سب آنکھیں کھول کے بیٹھے، کہ ایمان، توبہ اور اعمال صالحہ کے بعد نیکی اجر و ثواب میں کمی کو ظلم کہتے ہیں. تو جو اللہ گناہگار، پاپی، مجرم توبہ کے بعد ان کے اجر و ثواب میں کمی کو ظلم کرتے ہیں، وہ کو کوتاہی کریں؟ کیا میں آپ نے اپنے اللہ کو پہچانا ہے؟ یا اللہ اپنی پہچان دے دے. وما قدر اللہ حق قدرہ. ہم آدمی ایسے ہی ہے، وما قدر اللہ حق قدرہ، انہوں نے اپنے رب کو پہچانا ہی نہیں، اپنے رب کی قدر کو جاننا ہی نہیں. وہ بدبخت دشمن ہمارے
یوں ہی تو ہمیں اللہ کی کتاب سے دور نہیں کرنا چاہتے، جانتے ہیں اس کتاب کے قریب ہو گئے، اللہ کو پہچان لیں گے۔ جب اللہ کو مسلمانوں نے پہچان لیا تو پھر ہماری خیر نہیں، اور ہم چرخے پیچھے لگے۔ آگے چلیے، جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغیب انه كان وعده ماتیا۔ کس جنت میں داخل کریں گے؟ عوان جی توجہ فرماؤ، کس جنت میں داخل کریں گے؟ دیکھیے جنات، تو حیران ہو رہا ہے جنت کا نام سن کے، جنت نہیں جنات میں کریں گے۔ ایک جنت ہے وہ جنات، بات سمجھ آ رہی؟ وہ جنات ہیں، کتنے ہیں؟ جنات کا مالک رب بھی جانتے ہیں، مخلوق کو کیا پتا؟ جنت کی پوری کیفیت خالق کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ جنات، یہی پاپی، یہی مجرم، یہی خطاکار، یہی خسارہ پانے والے، بری کرتوتوں والے، ایمان، توبہ اور اچھے اعمال کے بعد کیا ہوگا؟ اللہ انہیں داخل کریں گے کہاں؟ سب بولو اونچی آواز سے، جنات میں۔ اب اس کے بعد دیکھیے کیا، کون سے جنات؟ اونچی آواز سے پڑھیے، کون سے جنات؟ اونچی آواز سے پڑھیں، جنات عدن، وہ جنات جو ہمیشگی کے ہیں۔ سب سے بڑا ہوٹل کتنے سٹار ہوتا ہے صاحب؟ 7 سٹار، 7 نہیں 17 سٹار ہوٹل بھی اگر ہو، 7 نہیں 17 سٹار بھی اگر ہو، لیکن 10 دن بعد واپس پھر کرائے کے مکان میں، جس کا کرایہ دار، جس کا مالک مکان آئے دن گلی میں کھڑے ہو کے سپیکر اگا کے گاڑیاں بکتا۔ 17 سٹار ہوٹل، اور اس کے مقابلے میں 25-40 کا ٹوٹا پھوٹا گھر، کون سا اچھا ہے؟ وہ 17 سٹار کا ہوٹل اچھا ہے کہ 8 دن بعد یا مہینے بعد پھر کرائے کے مکان میں یہاں روز بیچتی ہے، یا 25-40 کا نہیں، ایک کمرے کا اور ساتھ کچن اور واش، کتنے کا ہو سکتا ہے وہ کارڈ صاحب؟ 1 مربع۔ وہ گھر اچھا ہے یا 17 سٹار کا ہوٹل اچھا ہے؟ اور وہ گھر بھی کبھی دنیا میں کوئی گھر ہمیشہ کا ہے؟ بس یہی ہے کرایہ دار سے جان چھوٹ جائے۔ تو یہ جنات کیسے ہیں؟ جنات عدن، جو ان میں چلا گیا اس نے مرنا نہیں، جو اس میں چلا گیا اس سے نکالا نہیں جانا۔ اور قرآن و سنت میں اس بارے میں اللہ پاک نے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت کچھ بیان کیا۔ 2 احادیث سن لیجیے۔ پہلی حدیث امام مسلم ابو سعید اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما دونوں صحابیوں سے روایت کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب جنتی جنت میں داخل ہو جائیں گے، ایک اعلان کرنے والا، منادی کرنے والا ندا کرے گا، اور اس ندا کے 4 حصے ہوں گے، اس اعلان کے 4 حصے ہوں گے۔ ایک حصہ جس کا تعلق ہمارے موضوع سے براہ راست ہے،
وہ منادی کرنے والا کہے گا ان لکم ان تحیوا فلا تموتوا ابدا، یقیناً تم نے زندہ رہنا ہے، اب کبھی مرنا نہیں۔ دنیا کی ساری نعمتیں جمع کر بھی جائیں، موت سے چھٹکارا ہو جائے گا۔ ساری نعمتوں کی بجائے ایک نعمت مل جائے ہمیشہ کے لیے، وہ بڑی ہے، یا نعمتوں کا ڈھیر جو صبح ملا ہے شام کو چھن جائے وہ اچھا ہے۔ جنت ہے بھی جنت، اور اس میں موت نہیں۔ ایک دوسری حدیث میں امام بخاری اور امام مسلم نے روایت کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنتی جنت میں داخل ہو جائیں گے، دوزخی دوزخ میں داخل ہو جائیں گے۔ ایک اعلان کرنے والا اٹھے گا اور کہے گا یا اہل الجنہ لا موت ویا اہل النار لا موت کل خالد بما هو فیہ او کما قال صلوات ربی وسلام علیہ۔ اے جنتیوں موت نہیں، اے جہنمیوں موت نہیں۔ ہر شخص جس میں ہے اس میں ہمیشہ رہے گا۔ تو کیسے جنت ہیں؟ جنات عدن۔ اس کے بعد سنیے التی وعد الرحمن عبادہ، وہ جنت جن کا وعدہ کیا ہے رحمان نے اپنے بندوں سے، ایک ایک لفظ قربان ہو جائے اس پر۔ وعدہ کرنے والے کون ہیں؟ انتخابی امیدوار، سچائی کا مجسمہ، صداقت کا پیکر، نئی لغت بنانی پڑے گی۔ اگر ان کو سچا کہنا ہے تو کتاب نئی لکھنی، پرانی کتاب میں اس کی تعریف نہیں کوئی ہے کوئی۔ رحمان ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ سے سچا بات میں کون ہے؟ ومن اصدق من اللہ حدیثا، اللہ سے سچا گفتار میں کون ہے؟ ومن اوفا بعہدہ من اللہ، اللہ سے زیادہ اپنے وعدہ کو پورا کرنے والا کون ہے؟ کوئی نہیں، اس اللہ کا وعدہ۔ آگے دیکھیے کیا کون سے اللہ، انہوں نے اپنا یہ نام کیا استعمال کیا یہاں، الرحمن۔ اللہ اکبر، ہر موتی جہاں رکھا ہے اس سے بہتر نہیں ہو سکتا۔ یہ وعدہ کرنے والے یہاں یہ نہیں کہا وعد العادل، عدل کرنے والے نہیں، اللہ دینے میں عدل نہیں کرتے، ناپ تول کے نہیں دیتے۔ محمد صاحب کیسے دیتے ہیں؟ بلا حساب دیتے ہیں۔ تو وعدے کا کے ساتھ کون سا نام ذکر کیا؟ سب بولو، میں بات پہنچا سکا ہوں کہ راستے میں ہی ہے، راستے میں ہی ہے۔ الرحمن، ان کے دینے میں ماپ تول والی کہانی نہیں، بغیر حساب۔ اور کن سے وعدہ کیا ہے؟ اس مقام سے اللہ کے فضل و کرم سے آئندہ سبق کا آغاز کریں گے۔ اللہ تعالی مجلس کو مبارک بنائے، کہنے سننے کی غلطی کو معاف فرمائے، غلطی کو معاف فرمائے۔